بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 4 ایسی دعائیں جو آپ کا نصیب بدل سکتی ہیں، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہیں، آپ کے رزق میں خیر و برکت آ سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان 4 دعاؤں کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے اور ہر جمعہ کے دن ان 4 دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ کسی چھوٹی پریشانی میں مبتلا ہو یا پھر بڑی پریشانی میں مبتلا ہو۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیرون ملک جانا چاہتا ہے لیکن بار بار اپلائی کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا، کچھ ایسی رکاوٹیں اس کے راستے میں آ رہی ہیں۔ اسی طرح کوئی قرض کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، یعنی کہ ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ضرور ہے۔ تو یہ 4 دعائیں ایسی دعائیں ہیں جو آپ کے دل کو سکون عطا کریں گی، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ چکا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان 4 دعاؤں کو آپ نے جمعہ کے دن کیوں پڑھنا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی تو آ سکتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو کسی اور دن بھی تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخر جمعہ کے دن ہی کیوں ہم نے ان 4 دعاؤں کو پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کا دن جو کہ بڑی فضیلت والا دن ہے، یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب جمعہ کے دن آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی فضیلت، اس کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ اب ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کا پورا دن آپ کے پاس ہے، دن کے کسی بھی حصے میں آپ ان 4 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ دعاؤں کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی اور مبارک دعا ہے وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بڑی مبارک آیت ہے، بڑی مبارک دعا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو مشکل وقت میں پڑھا، جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے نبی کے لیے، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس دوسری دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں جی تیسری دعا کی طرف۔ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کے اندر اسم اعظم ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بندہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے اور اسے اپنی نعمتوں سے ضرور نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب پریشان ہوتے تو آپ بھی انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے۔ وہ مبارک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں جی چوتھی دعا کی طرف۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اور جنت میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو ڈائریکٹ بندے کا اپنے رب سے رابطہ کرواتی ہے۔ بندہ جب تنہائی کے عالم میں بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کن حالات میں گزاری، کن گناہوں میں گزاری، تو پھر اسے اپنے گناہوں پر ندامت آتی ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی آتی ہے، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ انداز بڑا پسند آتا ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کرے گا، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، وہ دعا ہے استغفار کی دعا۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح جب آپ ان چاروں دعاؤں کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا جس بھی وجہ سے پریشان ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خصوصی دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان دعاؤں کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی نشست میں بنا کسی سے گفتگو کیے آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے دن یہ 4 مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔